بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کروں گا وہ قرآن عظیم کا مقام ہے۔ کیا قرآن عظیم کو کون سا مقام اور کون سا مرتبہ حاصل ہے؟ تو اس حوالے سے یہ چیز ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نصیحت ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے یہ خیر خواہی ہے۔ اسے دیگر کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، دوسری جو کتابیں ہیں چاہے وہ الہامی ہیں چاہے وہ غیر الہامی ہیں، ان سب کتابوں پر اسے فضیلت حاصل ہے، اور یہ مکمل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، پھر مدلل کتاب ہے، اور یہ کتاب شفا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر شفا ملے گی، اور یہی یا اس کتاب کی جو تعلیم ہے، اس کتاب کا جو تعلم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ یہ آج جو ہمارے موضوعات ہیں جو ہمارے زیر باس رہیں گے وہ یہی موضوعات زیر باس رہیں گے۔ تو سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، سورۃ الانسان ہے اور اس کی 23 نمبر یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیا نازل کیا؟ قرآن، یعنی ہم نے، اور قرآن کا معنی پڑھی ہوئی کتاب ہم نے اس دن کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن، اور تنزیلا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ بادشاہ ہیں، اور اللہ بادشاہوں کی طرح کلام کرتے ہیں، اور جب وہ صیغہ استعمال کرتے ہیں تو بادشاہوں والے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو بادشاہ میں کے لہجے میں بات نہیں کرتا، بلکہ بادشاہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یہ میں نے آگے اس کا معنی تنزیل کا لکھ دیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ انزال اور تنزیل میں فرق یہ ہے کہ انزال ہے ایک ہی دفعہ کسی چیز کا نازل کر دینا،
جبکہ تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ یہ سورۃ الانسان کی 23 نمبر آیت ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک وہ جو ہے البتہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اور اس کو اتارنے والی ذات کون سی ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کی مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ سورۃ الشورى کے اندر یہ بیان کیا گیا، 194 نمبر اس کی آیت ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا تنزیل من رب العالمین، یہ جملہ قرآن میں 2 دفعہ آیا، تنزیل من رب العالمین کہ رب العالمین کی طرف سے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا۔ یہ آیت سورۃ الحدید میں 80 نمبر پر بیان ہوئی ہے، اور سورۃ المعارج کے اندر 43 نمبر پر یہ آیت بیان ہوئی ہے۔ تو تنزیل کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں تقریباً 15 مرتبہ آیا ہے، یعنی 15 مرتبہ قرآن مجید کے اندر تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ مائدہ کی 15 نمبر آیت کہ تحقیق آیا تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور یعنی روشنی، و کتاب مبین اور ایک واضح اور روشن کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو تمہارے اوپر ایک ایسی اللہ کی طرف سے روشنی بھی آئی اور کتاب مبین بھی آئی۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر یہ چیز بڑی وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کے شبہات تھے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ قرآن ہے ہی کیا، گزرے ہوئے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہی تو بیان کرتا ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگ گئے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دکھ دینے والا عذاب دے دے۔ تو بہرحال یہ قرآن نے اس طرح کی اور بھی آیات ہیں، لیکن یہ خاص چونکہ منزل من اللہ ہونے پر دلیل کرتی ہیں، تو اس کلام کو سب سے بڑی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک بندہ ایک کتاب لکھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ایک دوسری کتاب مارکیٹ کے اندر آ جاتی ہے، اور ایک کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب آ جاتی ہے، لیکن قرآن مجید جن لوگوں کی زبان میں نازل ہوا وہ بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے فصحاء تھے اور بلغاء تھے، لیکن افسوس کہ وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں تھا۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو وہ شاید ایسی کتاب بنا کے لے آتے، لیکن یہ اللہ کا کلام تھا، تو اللہ کلام کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور اللہ نے جیسے کلام کیا ویسے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ اور نبی اللہ تعالی رب کی خوبی یہ ہوتی ہے، رب کی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا کلام کرے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہ کر سکے۔ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بت تمہارے خدا ہیں تو یہ بولتے کیوں نہیں، تو وہ سر لٹکائے کھڑے تھے اور آنکھوں کی کنکھیوں سے ابراہیم کو دیکھ کر کہتے ہیں تجھے پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا جو کلام نہ کر سکے وہ خدا کیسے بن گیا؟ خدا جب کلام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ اور پھر آگے یہ چیز بیان فرمائی کہ یہ ربانی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نصیحت بنایا ہے۔ نصیحت اصل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نصیحت کا جو معنی ہوتا ہے وہ خیر خواہی کا ہوتا ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ
انسانوں کی خیر خواہی کے لیے نازل کیا گیا اور انسانوں کی خیر خواہی کرتا ہے، انہیں جہنم سے بچاتا ہے اور انہیں جنت کے راستے دکھاتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، زندگی کو آسان بناتا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ چیز ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی۔ موعظہ کہا گیا نصیحت کو، اور موعظہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید میں 9 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ موعظہ کا لفظ قرآن پاک میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ہے اس کے لیے جو کچھ دلوں میں ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ سورۃ اسراء کی 82 نمبر آیت ہے، وہاں پر بھی اس کو شفا بھی قرار دیا گیا۔ تو یہ کتاب شفا بھی ہے، یعنی اس سے ہر قسم کی جسمانی شفا بھی ملتی ہے اور ہر قسم کی روحانی شفا بھی ملتی ہے۔ تو دونوں طریقوں سے اس کے اندر انتظام ہے کہ یہ انسانوں کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور انسانوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ہے۔ واعظ، موعظہ جو ہے یہ واعظ سے ہے، اور واعظ کا معنی ڈرانا ہوتا ہے۔ تو العظہ تو اسم ہے، اور خلیل ناوی نے کہا کہ خیر کی ایسی نصیحت کرنا جس کے لیے دل نرم ہو جائے، یعنی خیر کی آپ ایسی نصیحت کریں کہ جس سے انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ ایسی نصیحت جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے وہ موعظہ کہلاتی ہے، یعنی اس سے موعظہ کہا جائے گا۔ اور امام، یہ تفسیر قرطبی کے اندر بیان کیا گیا، اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھا کہ ایسی زجر و توبیخ جس میں خوف کی آزمائش ہو۔ امام راغب نے کہا کہ ایسی زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، ایسی ڈانٹ اور ایسی انسان کی تنبیہ کہ جس کے اندر خوف اور آزمائش ہے، وہ الموعظہ کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث ملی مجھے قرآن مجید کے مقام پر اور قرآن کی عظمت پر، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان قریب کوئی فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے کہا اس فتنے سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں اور قوموں کی خبریں ہیں اور بعد کے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے درمیان کے امور و معاملات کا حکم اور فیصلہ بھی اس میں موجود ہے، اور وہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ جس نے اسے سرکشی سے چھوڑ دیا اللہ اسے توڑ دے گا، اور جو اسے چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو وہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، حبل المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور حکمت بھرا ذکر ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ وہ ہے جس کی وجہ سے خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی، جس کی وجہ سے زبانیں نہیں لڑکھڑاتی، اور علماء کو خواہ کتنا ہی اسے پڑھیں آسودگی نہیں ہوتی۔ اس کے بار بار پڑھنے اور تکرار سے بھی وہ پرانا اور بے مزہ نہیں ہوتا، اور اس کی انوکھی و قیمتی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور قرآن وہ ہے جسے سن کر جن خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے، ہم نے ایک عجیب اور انوکھا قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے،
ہم سب اس پر ایمان لے آئے، جو اس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اور ان اچھی باتوں کا خیال رکھو۔ یہ جو حدیث ہے، اگرچہ ترمذی کی یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث غریب ہے اور اس کی ایک ہی سند ہے اور اس کے ایک راوی بھی مجہول بتایا گیا، لیکن بہرحال اس میں جو باتیں کی گئی ہیں، جو جملے استعمال کیے گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بالکل صحیح کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کو دیگر کتابوں پر کیا فضیلت حاصل ہے، اس حوالے سے ایک حدیث ہے، دارمی شریف سے میں نے لی ہے، 3420 اس کا نمبر ہے۔ فضل کلام اللہ علی کلام خلقہ کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام یعنی فضل و کلام اللہ، اللہ کے کلام کو فضیلت یا برتری یا ترجیح حاصل ہے علی کلام خلقہ، اوپر مخلوق کے کلام کے، یعنی مخلوق کے کلام پر اللہ کے کلام کو اس قدر فضیلت حاصل ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں فرق ایسا ہے جیسے خالق اور مخلوق کا فرق ہے، جیسے خالق کا کلام اعلیٰ، خالق اعلیٰ اور مخلوق ادنا ہے، اسی طرح خالق کا کلام اعلیٰ اور مخلوق کا کلام بھی ادنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی کتابیں تھیں، چاہے وہ الہامی بھی تھیں، وہ غیر محفوظ ہو گئیں۔ صرف اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ قرآن پاک ہے، جو اپنے ہر زبر، ہر زیر اور ہر اعراب کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی گئی، نہ انسانی خیالات اس میں کوئی شک ڈال سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی جو ہے اس کے اندر کسی کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہر لحاظ سے ایک محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرما رہے ہیں، اور دوسری کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قرآن ایک فصیح زبان استعمال کرتا ہے، ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کی جیسے جس زبان میں یہ کلام کرتا ہے ویسے کوئی کلام نہیں کر سکا۔ اور 1500 سال ہونے والے ہیں، قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تم قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا کے لا سکتے ہو، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ انا اعطیناک الکوثر کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ صرف زیادہ نہیں، تین آیتیں بنا کے لے آئیں، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکا۔ اور پھر یہ ہے کہ عبادت اور غیر عبادت کا فرق ہے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھیں تو وہ عبادت کا درجہ نہیں رکھتی، سوائے ان کتابوں کے جو قرآن و سنت کے محتاط ہیں، اور کوئی کتاب جو ہے وہ عبادت کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اور جس کا پڑھنا عبادت ہے، اور جس کے ایک ایک حرف پر ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی اس سے ہٹ کر کوئی اور کتاب نہیں ہے جس پر اتنا اجر و ثواب ملے۔ پھر یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور مکمل کتاب سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز نامکمل نہیں ہے، اس کے مضامین، اس کی عبارات، اس کے اصول وہ تقریباً مکمل ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا فیہا کتب قیمہ، اس میں سیدھی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جن میں سیدھی تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ اب یہ سیدھی تحریریں کیا ہیں؟ احکام ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، وہ احکام ہیں جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ بہرحال یہ اسی کی تفسیر میں مجھے ملی، تفسیر قرطبی میں یہ حدیث موجود تھی۔ آگے مکمل کتاب کے لیے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے
اس کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز اس کتاب کے اندر بیان کر دی گئی، اور اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ امر دین کو نہیں چھوڑا، یعنی دین کے جو اوامر ہیں اور دین کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اسی طرح اس کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے رب نے جتنے بھی کلمات ہیں، باتیں ہیں، ان کو پورا کر دیا ہے سچائی کے ساتھ، وعدلہ اور عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے قوانین اٹل ہیں، اس کی باتیں اور اس کے فیصلے اور اس کے احکامات اٹل ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی 115 نمبر آیت ہے جس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے میں صرف 1-2 منٹ کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ مکمل کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مدلل کتاب۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مدلل یعنی دلیل دینے والی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس میں آپ کو ہر قسم کے دلائل ملیں گے، اور دلیل کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ برہان کا لفظ استعمال کیا گیا، جو قرآن میں 8 مرتبہ آتا ہے۔ برہان کا لفظ قرآن مجید میں 8 مرتبہ آتا ہے، اور دلیل کے معنی ہوتے ہیں رہنما اور مرشد، یعنی جس سے رشد و ہدایت ملے، وہ ذریعہ جس سے ہم صحیح سوچ و بچار سے شرعی حکم تک پہنچتے ہیں وہ دلیل کہلاتا ہے۔ دلیل وہ ذریعہ ہے جس سے ہم یعنی فقہ کے اندر اصول کے اندر یہ تعریف کی گئی کہ وہ ذریعہ جس سے ہم صحیح سوچ و بچار کر کے ایک شرعی حکم تک پہنچتے ہیں وہ ذریعہ دلیل کہلاتا ہے۔ دلیل ہمیں سوچ و بچار کرنے کے بعد ایک شرعی حکم تک پہنچاتی ہے۔ پھر قرآن مجید ایک دعویٰ کرتا ہے، پھر اس دعوے کو 4 قسم کے دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ وہ دلائل کون سے ہیں؟ دلائل عقلی، یعنی عقل سے متعلق امور، اور منکر بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عقل سلیم جو منکر کی ہے وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ
دلیلیں قرآن میں 4 قسم کی بیان کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یعنی یہ آیت دلیل عقلی میں ایک مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے، دعویٰ توحید ہے، اور یہ پوری سورۃ بقرہ کا دعویٰ ہے، یہ مرکزی مضمون ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو آگے یہ فرمایا کہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ ذرا عقل کو استعمال کرو، ذرا غور و فکر کرو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا کون تھا۔ ذرا اس چیز پر غور اور فکر کرو اور پھر اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب وہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو تخلیق کیا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے ند نہ بناؤ، اللہ کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ تو بہرحال یہ ایک دلیل عقلی ہے۔ اسی طرح دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، یعنی یہ وہ دلیل ہے کہ منکرین سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور سوال کے بعد ان کے تسلیمی حالات کے مطابق، ان کے تسلیمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جواب بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک سوال جو ہے وہ قرآن خود کریٹ کرتا ہے، کل اے پیغمبر فرما دیجئے من یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، والارض، اور زمین سے، یعنی تم کو زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے، اور امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ زندہ کو آپ دیکھیں، مرغی کا انڈا مردہ اور اس سے چوزا زندہ، مردے سے اللہ نے زندہ کو نکالا۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، معاملہ الٹا کریں، مرغی جو ہے وہ زندہ، اس سے انڈا مردہ، انڈا مردہ اس سے مرغی زندہ۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کائنات میں جتنے بھی امور ہیں ان کی تدبیریں کون کرتا ہے، کون کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے، اللہ ہی یہ سارے کام کر رہا ہے، آسمان و زمین سے رزق وہی برسا رہا ہے، ہمارے کانوں آنکھوں کا مالک وہی ہے، اور زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا وہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا، قرآن اس طرح پھر دلیلیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے دلیل نقلی، کہ نقلی دلائل، نقل کرنا، اگر دعویٰ کے ثبوت کے لیے کوئی عقل پیش کی جائے تو وہ دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ گزشتہ آسمانی کتابوں سے، اسی طرح جو انبیاء ہیں، انبیاء سے جو ہے وہ تفصیلاً بھی بیان کیا گیا ہے اور انبیاء سے اجمالاً بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ ہم دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سابقہ الہامی کتابوں سے بھی دلائل دیے جاتے ہیں، سابقہ انبیاء سے مختصراً بھی دلائل دیے جاتے ہیں، انبیاء سے تفصیلاً بھی دلائل دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ سارے نبیوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ میں ذرا پہلے سے بات شروع کرتا ہوں، کتب سابقہ کو لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن تو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے،
قرآن اور تورات تم کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس بات کی طرف اب یہ دلائل نقلی ہیں. انبیاء کا ذکر اجمالاً کر دیا، کسی نبی کا نام ذکر نہیں کیا، بس انبیاء کا ایک کامن ذکر کر دیا. اسی طرح انبیاء سے تفصیلاً بعض دفعہ ذکر کیا جاتا ہے، انبیاء کا نام لے کر ان کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی جاتی ہے. اسی طرح ان علماء اہل کتاب، احبار و رہبان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کی بات کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصوصیات تھی ان کا جب دیکھا تو وہ ایمان لے آئے. قابل احبار جو تھے، یہ احبار ہبر سے، ہبر عالم کو کہتے ہیں، قابل احبار یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ ایمان لے آئے. اسی طرح جنات ہیں، جنات کا ذکر سورہ جن کے حوالے سے اور ابھی بھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑا عجیب جو ہے وہ قرآن سنا ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ملائکہ اور فرشتوں کے دلائل دیے گئے، پرندوں کے دلائل دیے گئے. جیسے ہدہد کی ایک دلیل ہے کہ ہدہد نے ایک خاتون کو دیکھا جو لوگوں سے اپنی عبادت کرا رہی تھی، تو اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایک خاتون جو ہے ایک علاقے پر حکومت کرتی ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ وہ دلائل ہیں جن کو دلائل نقلیہ کہا گیا، نقلی دلائل کہا گیا. یعنی نقل سے مراد یہ کہ ان کو نقل کیا جاتا ہے، کاپی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح دلیل وحی ہے. اور دلیل وحی کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم ملتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. میں تو پہنچانے والا ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی مبلغ ہے وہ پہنچانے والا ہے. میں اگر گھنٹہ بھی تقریر کروں تو آخر میں یہی کہوں گا وما علینا الا البلاغ المبین، میں تو پہنچانے والا ہوں. تو نبی جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم جیسے ہوتا ہے اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے پیغمبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. یہاں پہ جو آیت لکھی ہوئی ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ایک بات یاد رکھیں، جس طرح ایک عام مسلمان وحی کا تابع دار ہوتا ہے اور وحی کا پیروکار ہوتا ہے، اسی طرح نبی بھی وحی کا پیروکار ہوتا ہے، اور نبی پر بھی وحی کی اتباع لازمی ہوتی ہے. وحی کی اتباع پیغمبر پر بھی لازمی اور وحی کی اتباع پیغمبر کے پیروکاروں پر بھی لازمی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 4 قسم کے دلائل ہیں جن کو بیان کیا گیا قرآن مجید کے اندر. اور آخر میں مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگا، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں یہ چیز آ جائے گی. اور اب آ جائیں کہ یہ مفصل کتاب ہے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ
अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिलहक फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। सूरत अनाम और इसकी 114 नंबर आयत है। हुवल्लज़ी, वही है ज़ात जिसने अनज़ला नाजिल किया इलैकुम तुम्हारी तरफ अल किताब लिखी हुई चीज मुफस्सलन बड़ी तफसील है उसके अंदर, बड़ी मुफस्सल किताब है। उर्दू में भी हम कहते हैं कि ये किताब बड़ी मुफस्सल है, यानी बड़ी तफसील है, बड़ी इसके अंदर वजाहत। और ये नीचे मैंने इब्ने कसीर से लिया है कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफस्सल की तशरीह में फरमाते हैं ऐ मुबय्यनन, कि ये बड़ी वाज़ेह है, बड़े दलाइल पर मुश्तमिल है, बड़ी वजाहत कर दी गई है, बड़ी जामे है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यालमूना, वो जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिक, कि ये उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, बिल हक के साथ। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तो तुम ना हो जाओ शक करने वालों में से, मुमतरीन शक करने वालों में से ना हो जाओ। तो कुरान जो है वो मुबय्यन किताब है, वाज़ेह किताब है, मुफस्सल किताब है, और इसमें मुतनाज़िया जो मामलात हैं उनकी तफसील है। तो ये मुफस्सल किताब है, और ये मुफस्सल का लफ्ज कुरान में 2 मरतबा आया है। 2 मरतबा कुरान में मुफस्सल का लफ्ज आया है, और फस्सलना ये भी कुरान में आया है, तफसील का लफ्ज भी आया है। फस्सलना भी 5 मरतबा आया है, और तफसील का लफ्ज भी 5 मरतबा आया है। वमा कान हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। तो ये तफसील किताब की तफसील है, तफसीली किताब है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यहाँ पे भी यही बात की गई कि इसे इंसान का कलाम ना समझा जाए, इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ना समझा जाए। जैसे मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये तो नबी का कलाम है, और इसे कुछ किस्से कहानियां आती हैं या किसी अजमी गुलाम से सुनता है, वही आके हमें सुना देता है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज बयान फरमा दी कि ये बड़ी तफसीली किताब है, और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इसी तरह फरमाया वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हर चीज हमने इसके अंदर बड़ी तफसील से बयान कर दी है। सूरत अल इसरा और उसकी 12 नंबर आयत में ये फरमाया फस्सलना, मैं बता चुका हूं कि कुरान में 5 मरतबा आया है। हर चीज इसमें बड़ी तफसील के साथ, बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। और तशरीह में जो नुक्ता मुफस्सरीन ने लिखा है वो वजाहत अहकाम का लिखा है कि इसमें जितने भी अहकामात हैं वो बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिए गए हैं। कम अज कम उसूल हर हुक्म का बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिया गया है। बाकी जमाने के एतबार से तब्दीलियां होती रहती हैं और मुज्तहिदीन उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। तो तौरात के बारे में कुरान में खासकर कहा गया कि तौरात भी बड़ी मुफस्सल किताब थी, यानी तो कुरान